अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहद हाजिर को इत्तलात और मालूमात का दौर कहा जाता है और मालूमात का सबसे बड़ा जरिया खबरें हैं। हमारे गिरदोपेश क्या हो रहा है, हमारे अपने शहर और अपने मुल्क में क्या हो रहा है, इस खित्ते में और पूरी दुनिया में क्या वाक़यात जन्म ले रहे हैं, मैं और आप हम सब इनमें दिलचस्पी रखते हैं। यही बातें, यही लोग और यही हालात और वाक़यात जिनसे हम आगाह होना चाहते हैं खबर बनते हैं। खबरों से मालूमात में इजाफा होता है। मालूमात के मानी हैं इल्म में इजाफा, और इल्म से कुर्बतें बढ़ती हैं इंसान और इंसान में, मुल्क और मुल्क में। और अगर हम वाकई उस वन वर्ल्ड के लिए आज काम कर रहे हैं दुनिया भर में, तो फिर खबरों का इसमें बहुत अहम किरदार रहेगा। खबरों का यह किरदार टेलीविजन के हवाले से ज्यादा उभर कर और ज्यादा निखर कर सामने आता है। अखबार में शाया होने वाली खबरों की यकीनन अपनी अहमियत है, क्योंकि उनका असर देर पा होता है। रेडियो के सामईन का हल्का बहुत वसी है, लेकिन टेलीविजन की बात ही कुछ और है। न्यूज़कास्टर की आवाज और शख्सियत, नाजरीन के साथ उसका बराह रास्त ताल्लुक, तस्वीरें, नक्शे, चार्ट और फिल्में, आवाज और तस्वीर का ये इम्तिजाज नाजरीन पर फौरी और गहरा असर छोड़ता है। 26 नवंबर 1964 को जब लाहौर में पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ, तो खबरें उस शाम भी टेलीकास्ट हुई थी। उस रोज और शायद आज भी ये सवाल मुख्तलिफ हल्कों में ज़ेर बहस आया होगा कि पाकिस्तान टेलीविजन का मकसद क्या है, तफरीह या मालूमात। तजुर्बाती स्टेशन जो एक ढाके में और एक लाहौर में लगा, उसी से अंदाजा आपको होगा कि हुकूमत के या उस वक्त हम लोगों के जहन में था क्या। ये ख्याल था कि साहब ये एक ऐसा जरिया है जिससे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से को, लोगों को एक दूसरे से रूशनास कराया जा सकता है। आवाज़ तो पहुँचती है, लेकिन ये स्क्रीन पर जिस वक्त लोग आएंगे तो उनको एक दूसरे की बात समझने का ज़्यादा मौका मिले। ये भी ख्याल था कि ये तालीम का भी एक ज़रिया बन जाएगी। लिहाजा असल मकसद तो उस वक्त ये था। तफरीह का इतना मकसद नहीं था जितना ये था कि मुख्तलिफ सूबों के लोग जो हैं वो एक नेटवर्क में एक दूसरे से आशना हो सके, और ये नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर शुरू की गई थी चीज़। इन कौमी मकासद को सामने रखते हुए जब पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ, तो ना ज़रूरी तकनीकी वसाइल मुहैया थे, ना तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत और ना दूसरी सहूलतें। जब हमने नवंबर सन 1964 में इब्तिदा की पायलट स्टेशन की लाहौर से, तो उस वक्त न टेलीप्रिंटर था, न कैमरा थे, न और दूसरी जो सहूलतें होती हैं वो थी, और हमने जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम ए स्क्रैच इब्तिदा की। वो अप्रैल 1965 को मैंने टीवी को ज्वाइन किया। अब उस वक्त हालात क्या थे, किन एनवायरनमेंट में काम हो रहा था, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि रेडियो पाकिस्तान लाहौर की मौजूदा इमारत जो है उसके सामने एक सफ़ेद कोठी हुआ करती थी। इट वॉज ए स्मॉल प्लेस। तो उस कोठी में एक कमरे में एक 3 टेबलें लगी हुई थी, स्मॉल साइज का कमरा था। जफर समदानी साहब हमारे न्यूज़ एडिटर थे, मुस्लिउद्दीन साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर थे, ये रिपोर्टिंग फील्ड के ओवरऑल इंचार्ज करता, मतलब वही ओवरऑल इंचार्ज थे, और मैं असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर में। ये कोई 25 बरस तो होते हैं, 64 की बात है। तो मैं पहला अनाउंसर और पहला न्यूज़ रीडर आपका बना। तो उस वक्त ये फैमिली इतनी बड़ी नहीं थी, एक छोटे से कमरे में सारे दफातर थे, और जो एक मिलजुल कर काम होता था। ऑर्गेनाइजेशन इतनी फैली नहीं थी, और मैं अकेला ही न्यूज़ रीडर था। तो अनाउंसमेंट भी करता था, ड्रामा भी करता था, खबरें भी पढ़ता था, और न्यूज़ रूम हमारा स्टूडियो से सड़क के पार होता था, कोई 200-250 गज का फासला था गालिबन। तो कई दफा तो ऐसा होता था कि मसलन बारिश हो गई है, तो अब बुलेटिन को यूं छुपा के अपने आप पर भी कुछ कागज सर पे रख के वो थोड़ा सा मेकअप किया हुआ होता था कि आके खबरें पढ़नी है, और
ظفر سمدانی اور مسلدین جنہیں آج مرحوم کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، کاش وہ ہمارے درمیان ہوتے، تو یہ پودے ان دوستوں کے لگائے ہوئے ہیں. یہ میرے پہلے ایڈیٹر تھے. لاہور کے بعد سابق مشرقی پاکستان کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم ہوا اور وہاں سے پہلا نیوز بلیٹن نشر ہوا، تو بھی وسائل، افرادی قوت اور سہولتیں ناکافی تھیں. اصل میں کراچی میں کام کر رہا تھا ڈان میں، جب مجھے آفر ہوا ٹیلی ویژن میں ڈھاکے بھیجا گیا. وہاں جب میں پہنچا تو ہمارے پاس صرف 2 کمرے تھے، گیریج سمجھیں، جو اس میں پورا نیوز روم ڈھاکہ ٹیلی ویژن کا تھا. تو اسی میں آپ سمجھیں ٹیلی پرنٹر مشینیں بھی تھیں، اسی میں ٹرانسلیٹر بھی بیٹھتے تھے، اسی میں بھی تھا. اور ایک اور کمرہ تھا جو نیوز ایڈیٹر کا کمرہ تھا، اس میں اس وقت نیوز ایڈیٹر تھے ہمایوں چودھری صاحب، وہ تھے. اور ہمیں 3 بلیٹن کرنے ہوتے تھے، ایک اردو میں، ایک انگریزی میں، اور ایک مین بلیٹن اس وہاں پر بنگلہ زبان میں ہوتا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن کے آغاز سے 3 ماہ بعد ٹیلی ویژن کی اپنی نیوز کوریج نہیں ہوتی تھی، بلکہ وزارت اطلاعات کے محکمہ فلمز کے تیار کی ہوئی نیوز فلمیں خبروں میں استعمال ہوتی تھیں. پھر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے اپنے وسائل اور عملے کے ذریعے اہم واقعات کی فلم بندی شروع کر دی. سن 65 کی جنگ کے مناظر تو ہمارے نیوز کے عملے نے اس مہارت سے کور کیے کہ ہر حلقہ خیال نے اس کی داد دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا موڑ تھا ہماری زندگی میں. ہم نے کوشش کی کہ ہر حالت میں جو بھی ہو سکے ہم سے، ہم عوام تک لے کر آئے خبریں فرنٹ سے. اس میں مسلح صاحب مرحوم کا بہت بڑا کردار تھا. اس میں اسلم خان کیمرامین نے بڑی محنت کی، اس میں اور دوسرے کیمرامین انہوں نے بڑی محنت کی، اور ہم بم گرتے رہتے تھے لیکن اس کے باوجود خبریں جاری رہتی تھیں. ایک دفعہ مرحوم مسلدین صاحب کے ساتھ چھمجوڑیاں ہی دریائے تبی کو کراس کرتے وقت دشمن کے جہاز آ پہنچے اور انہوں نے کانوائی پہ گولیاں برسانی شروع کر دی. مسلدین صاحب کا ایک الفاظ جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ اسلم خان اسے مس نہیں کرنا. گویا اس کی سٹریفنگ جو تھی وہ ایکسپوز کرنے اور ہمارے افواج کے جو گنیں تھی اور اس پر وہ فائر ان کا، یہ سب کچھ میں نے وہاں ایکسپوز کیا. اور اس سے جہاز ہندوستان کا جو نیچے گر رہا تھا اور آگ لگی ہوئی تھی. لاہور اور ڈھاکہ کے بعد تیسرا ٹیلی ویژن سینٹر راولپنڈی اسلام آباد کا تھا. اس نئے سینٹر کا آغاز بھی محنت اور لگن کے اسی جذبے سے ہوا تھا جس کی بدولت ہمارے نیوز کے عملے نے 2 سال کا سفر طے کیا تھا. اور 15 جنوری 1967 کو باقاعدہ جب اس کا افتتاح ہوا تو مجھے یہ فخر ہے کہ میں پہلا اناؤنسر اور پہلا نیوز ریڈر پاکستان ٹیلی ویژن راولپنڈی اسلام آباد کا یہاں سے جس نے ابتدا کی تھی وہ میں تھا. اور اس کے بعد سے مختلف مراحل سے یہ ہم گزرتے رہے. ایک چھوٹی سی ٹیم تھی. ٹیلی ویژن نیوز کے ابتدائی دور میں رپورٹر، نیوز پروڈیوسر، کیمرامین اور فلم ایڈیٹرز تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھے. فلم کیمرے پرانے ماڈلوں کے اور قدرے خستہ حالت کے تھے. ٹیلی ویژن کی اپنی کوئی لیبارٹری نہیں ہوتی تھی. کسی پرائیویٹ لیبارٹری سے نیوز فلمیں پروسیس کرائی جاتی تھیں. فلم ایڈیٹنگ کے لیے جدید مشینری کے بجائے مہذب عدسہ استعمال کیا جاتا تھا. لیکن پیشے سے لگاؤ اور شوق کا یہ عالم تھا کہ لاہور، ڈھاکہ اور راولپنڈی کے تمام اہم واقعات کور ہوتے تھے. نیوز فلموں کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ان میں سب سے اہم یہ تھا کہ ATS کے نام سے ایک ذیلی ادارہ قائم کیا گیا. ATS یعنی ایشین ٹیلی ویژن سروس کا آغاز بقول مسٹر موسیٰ احمد جو کہ ہمارے یعنی سمجھیے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، ان کے کہنے کے مطابق اس کا آغاز میرے اپنے گھر سے ہوا. میں اس زمانے میں ڈائریکٹر ایڈورٹائزنگ فلمز اینڈ پبلیکیشنز تھا اور ان کا ٹیلی فون آ گیا، کہنے لگے جی کہ کل سے آپ نے
ATS کا آغاز کرنا ہے. تو قدرتی طور پہ میں حیران ہوں. میں نے کہا کہ دیکھیے ایک تو میری ٹریننگ نہیں ہے اس میں, اور دوسری کہ یہ چیز کیا ہے. تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیوز یا خبریں جو ہیں ان کو سٹریم لائن کیا جائے. ہمارے پاس کوئی بھی ٹرینڈ سٹاف نہیں, اور ہم نے جرمنی کی ایک کمپنی ہے ایفاگے, وہاں سے ایک ٹیم بلائی ہے, کوئی 12 ٹیکنیشینز ہیں جس میں کہ 6 فوٹوگرافرز ہیں, 4 ایڈیٹرز ہیں اور 2 سپروائزرز ہیں. کراچی میں ٹیلی ویژن اسٹیشن کا آغاز ہوا تو وہاں بھی ظفر صمدانی اور ان کے ساتھیوں نے شعبہ خبر قائم کیا. اس دور میں ٹیلی ویژن کی نشریات کا دائرہ اور نیوز کوریج کے مواقع بھی وسیع ہوئے. رفتہ رفتہ یہ احساس بڑھتا گیا کہ ٹیلی ویژن خبروں کا سب سے اہم اور مؤثر ذریعہ ہے, اور اگر اس کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تو پھر گویا اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ ملک میں نہیں ہو رہا. اس کے پیش نظر ہم نے کراچی میں 1969 میں ہم نے خبروں کا بلیٹن 10 منٹ سے بڑھا کر 20 منٹ کا کیا, اور کچھ اس کا جو ویژول کانٹینٹ تھا, تصویروں کا حصہ تھا, اس میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کی. اس کے فوراً بعد 3-4 مہینے کے بعد یہ بلیٹن جو تھا 25 منٹ کا ہو گیا, اور اس کا نام بھی خبرنامہ رکھا گیا. 4-5 سال کے اس عرصے میں ہمارے شعبہ خبر نے پیشہ ورانہ کارکردگی اور تکنیکی صلاحیتوں کے حوالے سے خاصا سفر طے کیا. اندرون ملک اور بیرون ملک رونما ہونے والا ہر اہم واقعہ اس سفر کا ایک سنگ میل ہے. یہ سفر صحیح مسلسل اور عمل پیہم کی لازوال داستان ہے, کامیابیوں اور کامرانیوں کی داستان. شعبہ خبر کے ارتقاء کا سفر درحقیقت ملکی اور عالمی واقعات ہی سے عبارت ہے. ایسا سفر جو تاریخ کی شاہراہ پر ہوا اور آج بھی جاری ہے, جس کی ہر منزل تاریخ کا اہم باب ہے. مسجد اقصی کی آتش زدگی, رباط کی اسلامی سربراہ کانفرنس, چاند پر انسان کا پہلا قدم, امریکہ اور چین کے تعلقات کی بحالی, 1970 کی انتخابی سرگرمیاں اور انتخابات, 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کی بات چیت اور اس کے نتیجے میں شملہ سمجھوتا, بھارت سے پاکستانی جنگی قیدیوں کی واپسی, متفقہ آئین کی تشکیل کے لیے سیاسی رہنماؤں کے مذاکرات, آئین کی تشکیل, منتخب صدر اور وزیر اعظم کی حلف برداری, سربراہ حکومت کے غیر ملکی دورے, 1973 کی عرب اسرائیل جنگ جس کے لیے مرحوم مصلح الدین اور نثار مرزا کیمرہ مین پر مشتمل خصوصی ٹیم محاذ جنگ پر گئی, 1974 میں لاہور میں دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس. یہ سب ہماری قومی اور عالمی تاریخ کے اہم باب ہیں. ہمارے شعبہ خبر نے سیاست, معیشت, صنعت اور قومی زندگی کے ہر شعبے میں قابل ذکر واقعات کی کوریج کی. ہمارے نیوز کے عملے کے لیے ایک چیلنج قدرتی آفات کی کوریج تھی. پاکستان کے مختلف علاقوں میں آنے والے سیلاب ہوں, بشام اور پٹن کے علاقے میں تباہ کن زلزلہ ہو, یا کوئی اور قدرتی آفت, شعبہ خبر کے عملے نے ہمت مردانہ کے ساتھ ہر چیلنج کا سامنا کیا اور مشکل ترین حالات میں بھی اپنے پیشہ ورانہ فرائض پوری مہارت سے ادا کیے. نیوز کوریج کا دائرہ جوں جوں وسیع ہوتا گیا, ہماری خبروں اور خاص طور پر خبرنامے کے ساتھ ناظرین کی دلچسپی بڑھتی گئی. لیکن حالات کار اور دوسرے عوامل نیوز کے عملے کے لیے مسلسل چیلنج تھے. جب کراچی سینٹر سے خبرنامہ شروع ہوا تو میں اس کا پہلا پروڈیوسر تھا. پھر دسمبر 1971 کے آخری ہفتے میں دوسرے سینٹروں سے بھی 10-15 منٹ کی خبروں کی بجائے 25 منٹ دورانیہ کا خبرنامہ شروع کر دیا گیا. میں اس دوران کراچی سینٹر سے راولپنڈی اسلام آباد ٹرانسفر ہو چکا تھا. سن 74 کے اوائل میں نیوز ایڈیٹر مقرر ہوا. اس زمانے میں میرے ساتھ اسلام آباد سینٹر پہ 3 یا 4 پروڈیوسرز تھے. یہی رپورٹر بھی تھے اور یہی ایڈیٹر بھی. کام کے لحاظ سے
खासा मसरूफियत का ज़माना था, जमहूरियत का दौर था, सियासी गहमा गहमी थी और बहुत से अहम वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो रहे थे। उस दौर में यकीन जानिए 15-16 घंटे रोज़ाना काम करते थे, रिपोर्टिंग, डेस्क, इसके अलावा करंट अफेयर्स के प्रोग्राम और स्पेशल रिपोर्ट्स भी हमारे ही ज़िम्मे थी और बाज़ औक़ात तो हमें पूरी रात एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। मैं समझता हूँ कि उस ज़माने में एक जोश जज्बा था, काम के साथ लगाव, पेशे के साथ खुलूस और सबसे बढ़ के टीम स्पिरिट थी, जिसकी बदौलत हम अपने फ़राइज़ अदा कर सके। लोग कम थे और रिसोर्सेज कम थे, रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टर्स कम थे, कैमरे नहीं होते थे, बहुत सारी चीज़ें बहुत कम थी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इसके बावजूद खबरें बहुत अच्छी होती थी। प्रोफेशनली जो ड्राफ्टिंग होती थी खबरों की वो बहुत अच्छी होती थी। खबरों की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ऑथेंटिक होनी चाहिए, उस पर बहुत तवज्जो दी जाती थी। 1974 में कोयटा और फिर पेशावर में नए टेलीविजन सेंटर कायम हुए और हमारे शोबे खबर की सरगर्मियों का दायरा और वसी हो गया। नए टेलीविजन सेंटर को चलाना एक वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, एक चैलेंज था। ना हमारे पास सामान पूरा था, ना हमारे पास स्टाफ पूरा था, ना हमारे पास कमरे उस तरीके से थे जैसे आज पेशावर टेलीविजन सेंटर नज़र आता है। उस ज़माने में हमने एक कच्ची खस्ता हाल इमारत में काम शुरू किया, लेकिन एक ये जोश, जज्बा और लगन थी कि नए सेंटर को चलाना है और एक कौमी मकसद को तोसी में, फ़रोग में हमने काम करना है। 1975 में रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर पर नेशनल न्यूज़ ब्यूरो या कौमी शोबे खबर कायम किया गया। मकसद ये था कि हर सेंटर से अलग अलग बुलेटिन नश्र करने के बजाय नेटवर्क पर खबरें नश्र हों। तकनीकी लिहाज से इनकलाबी कदम ये उठाया गया कि खबरों की रंगीन नशरियात शुरू हो गई। न्यूज़ कवरेज के लिए रिवर्सल फिल्म इस्तेमाल होने लगी और मुख्तलिफ सेंटरों पर कलर लेबोरेटरीज नस्ब की गई। कुछ ही अरसे बाद न्यूज़ कवरेज के लिए ENG यूनिट इस्तेमाल किए जाने लगे। पेशावराना लिहाज से ये एक अहम कदम था कि बैनुल-अक़वामी एजेंसी विज न्यूज़ से खलाई सैयारे के जरिए न्यूज़ फिल्में हमें रोजाना मौसूल होने लगी और कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान एशिया विजन का मेंबर बन गया। एशिया विजन दरहकीकत उस इदारे का नाम है जिसके ज़ेरे एहतमाम एशिया और बहरुल काहिल के बाज़ ममालिक आपस में न्यूज़ फिल्मों का तबादला करते हैं। ये इदारा 1 जनवरी 1984 को मारज़े वजूद में आया। इस इदारे के 2 जोन हैं। जोन ए में ईरान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और जमहूरिया कोरिया शामिल हैं और जापान का टेलीविजन नेटवर्क NHK इस जोन के लिए राब्ता मरकज की हैसियत रखता है। जोन बी में पाकिस्तान के अलावा भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्रुनाई दारुस्सलाम, मलेशिया और इंडोनेशिया शामिल हैं और मलेशिया का नेटवर्क RTM इस जोन का राब्ता मरकज है। एशिया विजन के तहत न्यूज़ फिल्मों के तबादले और मवासलाती सैयारे के तमाम इखराजात मेंबर ममालिक बाहम मिलजुल कर बर्दाश्त करते हैं। जब हमने 1984 में एशिया विजन ज्वाइन किया तो मकसद ये था कि एशिया विजन के थ्रू पाकिस्तान की कवरेज सारी मुल्कों में दिखाई जाए और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि यूरोविजन एशिया विजन की कवरेज लेके हमारी जो पाकिस्तान की कवरेज थी पूरी दुनिया में दिखाता था। पाकिस्तान टेलीविजन को अपनी वसी न्यूज़ कवरेज और टेक्निकल क्वालिटी के बायस एशिया विजन के अहम मेंबर मुल्क की हैसियत हासिल है। PTV न्यूज़ की 2 फिल्में खुसूसी तौर पर जिक्र किए जाने के काबिल हैं। एक तो ओजड़ी कैंप का सानेहा और दूसरी बहावलपुर का फजाई हादसा। इन दोनों न्यूज़ फिल्मों पर पाकिस्तान टेलीविजन को एशिया विजन का पहला FES अवार्ड मिला। ये एजाज PTV न्यूज़ के अमले की पेशावराना सलाहियतों और तकनीकी महारत का बैनुल-अक़वामी सतह पर एतराफ़ है। खलाई सैयारे के जरिए मुआसलाती सहूलतें मुहैया होने के बाद हमारे शोबे खबर ने तकनीकी लिहाज से बड़ी तेजी के साथ तरक्की की। अंदरूने मुल्क रूनुमा होने वाले अहम वाक़यात, कौमी जिंदगी के तकरीबन सभी शोबों की सरगर्मियों, अहम गैर मुल्की शख्सियात के दौरों, पाकिस्तान की मुमताज शख्सियात के बैरूनी दौरों, अक़वाम मुत्तहिदा
غیر جانبدار تحریک، اسلامی کانفرنس کی تنظیم، جنوبی ایشیا کے ممالک کی علاقائی تعاون کی تنظیم اور دوسرے عالمی اداروں کے اجلاسوں اور سرگرمیوں، اہم عالمی واقعات، ایران عراق جنگ، افغانستان کی جنگ، جنیوا مذاکرات، مختلف طیاروں کا اغوا اور اوجڑی کیمپ کے المیہ جیسے اہم واقعات کی کوریج ہمارے شعبہ خبر نے نہایت پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کی۔ اندرون ملک نیوز کوریج کو وسعت دینے کے لیے ملتان، حیدرآباد، فیصل آباد، مظفر آباد، ایبٹ آباد میں نیوز بیورو قائم کیے گئے ہیں، جہاں رپورٹرز اور کیمرہ ٹیمیں تعینات ہیں۔ شعبہ خبر کے تنظیمی ڈھانچے میں مرکزی حیثیت نیشنل نیوز بیورو کو حاصل ہے، جس کے قیام میں زبیر علی، مصلح الدین اور برہان الدین حسن نے اہم کردار ادا کیا، جو مختلف اوقات میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر نیوز رہے۔ ہمارے انہی ساتھیوں نے آن کیمرہ رپورٹنگ کا بھی آغاز کیا۔ مرحوم مصلح الدین نے تو تاریخ اور ادب کے مختلف حوالوں کو بھی اپنی اسلوب کی ندرت کے ساتھ خبر کا موضوع بنایا۔ گلی قاسم جان میں حکیم محمود خان کے دیوان خانے کو متصل اور ایک مسجد کے سائے تلے یہی وہ گھر ہے جس کے مکین کو غیب سے مضامین خیال میں آتے تھے اور جس کا سریر خامہ نوائی سروش تھا، جو لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں تھا اور جو ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ کیے بغیر جنوں کی حکایت خون چکا لکھتا رہا اور نسخہ ہے وفا تالیف کرتا رہا۔ غالب نقطہ داں حضرت محبوب الہی کی درگاہ میں 64 کھمبے کے پاس برے صغیر کی ایک اور تحیر انگیز شخصیت خسرو شیر سخن سے 150 گز کے فاصلے پر دفن ہوا ہے۔ آن کیمرہ رپورٹنگ کی یہ روایت بتدریج آگے بڑھتی رہی۔ ہائیڈلبرگ حیات اقبال کا ایک روشن باب اور اقبال شناسوں کے ذہنی سفر کا اہم سنگمیر۔ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کو جرمنی کی قدیم ترین یونیورسٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ تعلیمی ادارہ 1386 عیسوی میں قائم ہوا اور 6 صدیوں پر محیط تاریخ کے مختلف مرحلوں میں اس ادارے نے اپنی نشو و نما اور ارتقاء کی منزلیں طے کی۔ جولائی 1907 میں اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی آئے تو انہوں نے بھی اپنی تعلیمی سفر کا آغاز اسی عظیم ادارے سے کیا۔ ہائیڈلبرگ میں تقریباً 4 ماہ قیام کے دوران علامہ اقبال نے جرمن زبان سیکھی اور پھر میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ ہائیڈلبرگ میں حکیم الامت نے جس مکان میں قیام کیا وہ اقبالیات کے طلبہ کے لیے اب زیارتگاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1.5 لاکھ آبادی پر مشتمل اس شہر میں کتنے ہی ایسے مقام ہیں جنہوں نے اقبال کے قدم چومے۔ یورینیم کرۂ ارض کا ایک عام جزو ہے۔ اسے نامور کیمیا دان کلیپوت نے تقریباً 200 سال قبل دریافت کیا۔ پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن نے ملک کے پہاڑی سلسلوں میں یورینیم کی تلاش کا کام 1961 میں شروع کیا۔ یورینیم کے ذخائر میں ضلع ڈیرہ غازی خان سر فہرست ہے۔ ایٹمی معدنیات کا حصول ایک دلچسپ مگر کٹھن کام ہے۔ یورینیم کچھ دھات تک پہنچنے کے لیے سرنگیں بنائی جاتی ہیں۔ کھدائی کے لیے کارکنوں کو دلدل اور زیر زمین پانی کی سطح سے نیچے بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں سردیوں کے آغاز سے ہی برفانی علاقوں سے پرندے پناہ کے لیے آتے ہیں۔ صوبہ سندھ کی جھیلیں صدیوں سے ان آبی پرندوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ ٹھٹا کے قریب واقع حالیجی جھیل تقریباً 6.5 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ جھیل سرد علاقوں سے آنے والے تقریباً 1 لاکھ آبی پرندوں کے لیے ایک قدرتی پناہ گاہ ہے۔ یورپ اور خاص کر سائبیریا کے برفانی علاقوں کے تقریباً 60 اقسام کے پرندے یہاں پناہ لیتے ہیں۔ مسرت اور جذبوں کے اظہار کے 1000 رنگ ہیں اور ان رنگوں کی چمک دمک اور تابناکی سے اہل وطن کے چہرے منور ہیں۔ لوگ عرض پاک کی 41ویں سالگرہ کی تیاریوں میں اپنے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ مصروف ہیں۔ اس سال بھی لوگوں نے اپنے وطن کے ساتھ عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے مختلف طریقے اپنائے ہیں۔ رپورٹنگ کا ایک اور انداز انٹرویو ہے۔ مختلف ملکوں اور حکومتوں کے سربراہوں، وزراء اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہم افراد کے انٹرویو خبر کا ذریعہ ہیں۔ ہمارے سبھی رپورٹروں نے ممتاز شخصیات سے انٹرویو لیے ہیں۔ خبریں آپ روز ہی دیکھتے ہوں گے۔ آدھ گھنٹے کے بلیٹن میں ملک کی اور دنیا بھر کی خبریں پیش کر دی جاتی ہیں، یا کم از کم پیش کرنے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے۔
لیکن اس بلیٹن کی تیاری کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے آپ کو شاید اس کا صحیح اندازہ نہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا شعبہ خبر رات دن مصروف کار رہتا ہے۔ رات 9:30 بجے خبرنامہ ختم ہوتے ہی اسلام آباد میں نیشنل نیوز بیورو میں اگلے دن کے بلیٹن کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے اور یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ کون سی کیمرہ ٹیم اور کون رپورٹر اگلے دن کیا نیوز کوریج کرے گا۔ اس دوران روزانہ نشریات کے اختتام تک نیوز روم میں معمول کے مطابق کام جاری رہتا ہے۔ ریڈیو مانیٹرنگ روم میں مختلف ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر ہونے والی خبریں مانیٹر کی جاتی ہیں اور ان کی رپورٹ نیوز روم میں بھجوا دی جاتی ہے۔ صبح 10 بجے نیوز روم میں ایڈیٹوریل میٹنگ ہوتی ہے جس میں ایڈیٹرز اور رپورٹرز شریک ہوتے ہیں۔ میٹنگ میں اس دن کی متوقع خبروں اور ان کے پیشکش کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ اس طرح بلیٹن کے بنیادی خد و خال واضح ہونے لگتے ہیں۔ کیمرہ ٹیمیں فیلڈ میں نیوز کوریج کا کام کرتی ہیں اور نیوز روم میں ایڈیٹرز مختلف ذرائع سے آنے والی خبروں کے انتخاب اور تدوین میں مصروف ہوتے ہیں۔ خبروں کی سلیکشن بنیادی طور پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میرٹ پہ کیے جائیں، اور میرٹ کے پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک تو پاکستان ٹیلی ویژن کی پالیسی کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویورز کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ تیسرے پہر نیوز روم کی گہما گہمی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جوں جوں بلیٹن کے اوقات قریب آتے ہیں کام کی رفتار تیز تر ہونے لگتی ہے۔ انگریزی اور اردو ڈیسک اور علاقائی زبانوں کے ڈیسک پر ایڈیٹرز، پروڈیوسرز، مترجم اور ٹائپسٹ مسلسل اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں اور نیوز کاسٹرز خبروں کی ریہرسل کرتے ہیں۔ سپورٹس ڈیسک پر بھی رپورٹر اور ایڈیٹر مصروف کار ہوتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں کسی بھی جگہ کوئی میجر ٹورنامنٹ یا سپورٹس ایونٹ ہو رہا ہو تو اس کی خبر اور اس کی فلم رپورٹ ہم اسی دن ناظرین کو پیش کر دیتے ہیں۔ نیوز روم میں کام جاری ہوتا ہے اور دوسری طرف فلموں اور ویڈیو ریکارڈنگز کی ایڈیٹنگ کی جاتی ہے۔ بلیٹن میں شامل خبروں کی ترتیب کے مطابق تصویری مواد کو لائن اپ کیا جاتا ہے اور فلموں کی ریہرسل کی جاتی ہے۔ انگریزی خبروں اور خبرنامے کی تیاری کا سب سے نازک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب بلیٹن کو آخری شکل دے کر نیوز کاسٹرز کے حوالے کیا جاتا ہے۔ مقررہ وقت پر بلیٹن نشر ہوتا ہے اور پروڈکشن کی ذمہ داری پینل پروڈیوسر پر ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کا پروڈیوسر جہاز کے پائلٹ کی مانند ہوتا ہے۔ جیسے اگر پائلٹ سے ایک معمولی سی غلطی ہو جائے تو جہاز حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر پروڈیوسر سے 1 سیکنڈ کی تاخیر یا معمولی سی کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو پورا 30 منٹ کا لائیو شو اسپائل ہو جاتا ہے۔ خبروں کی تیاری اور پیشکش میں رپورٹر، ایڈیٹر، کیمرہ مین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فلم ایڈیٹر، انجینئر اور پروڈیوسر سبھی کا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن خبروں کی اچھی پروڈکشن کا حقیقی دار و مدار نیوز کاسٹر پر ہوتا ہے، جس کی ذمہ داریوں اور مشکلات کا شاید آپ کو اندازہ نہیں۔ باہر بیٹھا ہوا آدمی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ نیوز کاسٹنگ جو ہے وہ کتنی مشکل چیز ہے اور کتنی ٹیکنیکل ہے، لیکن اس فیلڈ میں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک بہت ہی مشکل فن ہے اور جو کافی عرصے میں آتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے لیے خاص طور پہ ایک اچھے نیوز کاسٹر میں سنجیدگی، متانت، شائستگی، وقار، آواز کی خوبصورتی، تلفظ، یہ ایک ایسی خوبیاں ہیں جو ٹیلی ویژن کے نیوز کاسٹر میں بے حد ضروری ہے۔ یوں تو ہر نیوز کاسٹر ہفتے میں 1-2 دن خبریں ضرور پڑھتا ہے اور سال بھر میں وہ ہزاروں خبریں ناظرین تک پہنچاتا ہے، لیکن کچھ خبریں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کبھی ذہن سے محو نہیں ہو پاتی۔ سب سے زیادہ جو مجھے یاد ہے وہ فال آف ڈھاکہ کی خبر تھی۔ افسوس ہوا، مجھے پڑھ کے بہت افسوس ہوا، اور یہ بھی افسوس ہوا کہ میرے حصے میں وہ بلیٹن آیا اور مجھے پڑھنا پڑا۔ بہت بڑا وہ المیہ تھا ہمارے لیے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے اردو، انگریزی اور علاقائی زبانوں میں کئی اچھے نیوز کاسٹر پیدا کیے ہیں جن کے خبریں پڑھنے کے انداز میں انفرادیت بھی ہے اور وقار بھی، لیکن ایک بات عموماً ہر سماجی محفل میں گفتگو کا موضوع بنتی ہے کہ ہمارے نیوز کاسٹر بے تکلف انداز میں کسی مصنوعی گھٹن کے بغیر خبریں کیوں نہیں پڑھتے؟ ہماری نیوز کا فارمیٹ چینج نہیں ہوا، بالکل فارمیٹ وہی ہے کہ آپ یوں بیٹھیں گے اور
मक्खी भी आएगी तो आप उसको उड़ाने का कोई तरीका वैसे लिखा हुआ नहीं है, किसी ने समझाया नहीं है कि उसको कैसे उड़ाया जाए, क्या किया जाए, मगर इट्स वेरी रिजिड एंड वेरी स्टिफ, इट्स नॉट रिलैक्स्ड। मुझे कतन ये समझ में नहीं आता कि लोग न्यूज़ कास्टर्स को इनफॉर्मल क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि खबर तो एक चीज़ ही फॉर्मल है। बहरहाल कोशिश यही होती है कि फॉर्मल तरीके से न्यूज़ नाज़रीन तक पहुंचाई जाए, और मेरा ख्याल है कि this method, this format is liked by people all over the world. जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं कोई 20 साल से खबरें पढ़ रहा हूँ, अगर मैं अब कोशिश भी करूँ तो शायद इनफॉर्मल ना हो सकूँ। घर बैठा आदमी जो है वो टेंशन में बैठा खबरें नहीं सुन रहा, वो कोई महाज जंग पर नहीं बैठा, वो तो अपने ड्राइंग रूम में बैठा है, बीवी बच्चों के साथ बैठा है, खाना खा रहा है, चाय पी रहा है और टेलीविजन खोल लिया, खबरें सुन रहा है। अब उसको एक टेंस आदमी जब नजर आता है तो उसके दिल में कुछ ऐसे ऐसे होता है कि ये क्यों इतना टेंशन में बैठा है, क्या मुसीबत है इसे, भाई खबरें ही सुना रहे हो ना, कोई ऐसी तलवार तो सर पे नहीं लटक रही। खबरों की पेशकश, उनकी तज़ीन और तरतीब, ज्यादा से ज्यादा बसरी मवाद का इस्तेमाल और जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक आलात, इन सब का खबरों के मेयार पर यकीनन अच्छा असर पड़ता है। लेकिन असल चीज जिससे नाजरीन को दिलचस्पी होती है यह है कि हम खबरें क्या दे रहे हैं, जिसे अंग्रेजी जबान में कंटेंट्स कहते हैं। इन्हीं कंटेंट्स पर टेलीविजन न्यूज की क्रेडिबिलिटी का दारोमदार है कि नाजरीन इन खबरों को किस हद तक सच समझते हैं और उन पर एतबार करते हैं। क्रेडिबिलिटी का यह मसला नाजुक भी है और पेचीदा भी। इसके कई अवामिल हैं और मसले के तमाम पहलुओं को जायजा लेकर ही कोई हल तलाश किया जा सकता है। इसके न्यूज़ प्रोग्राम पर हुकूमत की ज़रूरियात की छाप लगती रही। टेलीविज़न से न खबरें मुकम्मल मिलती थीं, न सही मिलती थीं, न वाज़ेह मिलती थीं, मुल्क के हालात के बारे में भी और बैरूनी दुनिया के बारे में भी। ये एक ऐसी कमज़ोरी रही है जिसने टेलीविज़न को अपना मुअस्सर किरदार अदा करने से प्रिवेंट भी किया और लोगों की तालीम के लिए जो कुछ ये कर सकता था इदारा, उससे भी वो महरूम रहा। अब जो दौर है इसमें तजुर्बात किए जा रहे हैं, एक आज़ादी की फिजा कायम है और कोई उम्मीद की जाती है कि टेलीविज़न न्यूज़ न सिर्फ हुकूमत की बल्कि दूसरे अनासिर की खबरें भी मुनासिब तौर पर और जायज़ तौर पर पेश करेगा। टेलीविज़न न्यूज़ ने तरक्की की मनाजिल खासी तेज़ी से तय की हैं और तकनीकी लिहाज से हमारा टेलीविज़न जो है किसी तरह बाकी दुनिया में जो एडवांस टेलीविज़न हैं उनसे कम नहीं है। लेकिन असल मसला टेलीविज़न के एतमाद की बहाली है। ये एतमाद माजी में हुकूमतों की जानब से टेलीविज़न को एक प्रोपेगेंडा मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करने की वजह से एक एतमाद का फुकदान अवाम में मौजूद है। इसको दूर करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने अपोजिशन को टेलीविज़न पर मौका ज़रूर दिया है, लेकिन इस सिलसिले में अभी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि अपोजिशन को ये शिकायत पैदा ना हो कि टेलीविज़न पर जो उनका नुक्ता नगाह है वो पूरी सराहत से पेश नहीं किया जा रहा और एक बैलेंस नहीं क्रिएट किया जा रहा। जब तक कि टेलीविज़न के न्यूज़ को एक प्रोफेशनल बुनियादों पर आगे नहीं चलाया जाएगा, ये एतमाद और एतमाद जो है ये पैदा नहीं होगा और ये पैदा होने से ही टेलीविज़न न्यूज़ जो है वो प्रिंट जर्नलिज्म के शाना बशाना आकर खड़ा हो जाएगा। और इस सिलसिले में कुछ जो पेशरफ्त हुई है उसको मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि ये एक प्रोपेगेंडा मीडियम ना हो और ना ही इस पर एक सियासी अंदाज से इसको इस्तेमाल किया जाए। अफसोसनाक बात यह कि हमारे मुल्क में और हम जैसे बहुत से मुल्कों में, ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों में, डेवलपिंग मुल्कों में, जहाँ पर टेलीविज़न के इदारों पर हुकूमत का कंट्रोल है, वहाँ पर कम अबेश, कहीं कम कहीं ज़्यादा, हुआ यह है कि टेलीविज़न की खबरें किसी न किसी एतबार से हुकूमत की कारकर्दगी का प्रोपेगेंडा बन जाती हैं और उसमें लोगों को ये ख्याल होना शुरू हो जाता है कि इस टेलीविज़न का मकसद सिर्फ ये है कि हुकूमत की कारकर्दगी का प्रोपेगेंडा करे और जो सही खबर है उसको छुपाए। इस वजह से खबरों की क्रेडिबिलिटी या लोगों का एतबार उस पर से उठना शुरू होता है और एक नौबत वो आती है कि यह एतबार बिल्कुल उठ जाता है
آپ سچی خبر بھی دیں تو لوگ اس کو یقین نہیں کرتے, اس پہ اعتبار نہیں کرتے. اب اس کریڈیبلٹی کو کس طرح واپس لایا جائے, یہ بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ, اور غالباً واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ خبر کو اس کی ویلیو کے مطابق جگہ دیں, اور جو خبر کا ٹریٹمنٹ خبر کے اعتبار سے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے وہ اس کو دیں, اور کسی خبر کو چھپانے کی کوشش نہ کریں. اب ہمارے ملکوں میں اس طرح کی آزادی تقریباً ناممکن ہے, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوری دور حکومت میں اس کی گنجائش بہت زیادہ ہے. جب کبھی کوئی بحران آتا ہے تو یہ ذرائع ابلاغ جو حکومت کے قبضے میں ہوتے ہیں وہ کسی حکومت کے کام کبھی نہیں آتا. ٹیلی ویژن نیوز کی کریڈیبلٹی کا تعلق صرف ٹیلی ویژن سے نہیں ہے. ٹیلی ویژن ایک معاشرے میں بستا ہے, وہ ایک ویکیوم میں, ہوا میں کوئی چیز نہیں ہے. اور کریڈیبلٹی کا تعلق جمہوریت اور جمہوریت کے تقاضوں اور روایتوں سے ہے, جو ابھی ہمیں اپنے ملک میں پیدا کرنی ہیں. مثلا قوت برداشت ایک چیز ہے کہ میں آپ سے اختلاف بھی کروں اور آپ مجھ سے اختلاف کریں, لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر افہام و تفہیم کی بنا پہ بھلے اپنا اختلاف جاری رکھیں, لیکن ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اس اختلاف کو دلائل کے راستے حل کریں گے, نہ کہ مثلا کلاشنکوف کے راستے سے. تو یہ سارے تقاضے جو ہیں, یہ زمین جو ہے ہمیں اس کو تیار کرنا ہے, پورے ملک کے اندر تیار کرنا ہے, اور سچ بولنے کی عادت اپنانی ہے پورے ملک کو, صرف ٹیلی ویژن کے نیوز کے شعبے کے لوگوں کو ہی نہیں. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ٹیلی ویژن نیوز کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اول تو یہ بالکل صحیح ہے. آج بھی جس حد تک ہم نے ٹیلی ویژن کی کریڈیبلٹی کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی بڑی ناقص ہے, اور ہمیں ابھی بہت راستہ طے کرنا ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے ہماری کہ ہم یہ جو حدود ہیں برداشت کے, the frontiers of tolerance, ان کو ہمیشہ پیچھے دھکیلتے رہیں, تاکہ لوگوں کو نہ صرف سچ بولنے کی عادت پڑے بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم سچ کو سننے کی عادت ان میں پیدا ہو. اب ہمیں 21ویں صدی کے چیلنج کا سامنا ہے. آئندہ 8-10 برسوں میں اطلاعات اور مواصلات کے شعبوں میں جس رفتار سے ترقی ہوگی وہ اپنی جگہ کسی عظیم انقلاب سے کم نہیں. کیا پاکستان ٹیلی ویژن کا شعبہ خبر آنے والے دور کے تقاضے پورے کرنے کے قابل ہوگا اور اس چیلنج کا سامنا کر سکے گا؟ نہ صرف پی ٹی وی نیوز اس 21ویں صدی کی دہلیز پہ جو ہم کھڑے ہیں تو اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے تیار ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ملک بھی تیار ہے. اور جیسے جیسے جمہوریت کا ایکسپیریمنٹ آگے بڑھے گا اور لوگ یہ محسوس کرنا شروع کریں گے کہ واقعی جمہوریت کے راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس کی مدد سے ہم اپنی عوام کو 21ویں صدی میں ننگے پاؤں نہیں بلکہ باقاعدہ اچھے لباس میں ملبوس پہنچائیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم رفتہ رفتہ اپنے آپ کو ان نئے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ کر لیں. اور پھر یہ کہ ٹیلی ویژن نیوز کا تجربہ ہے. ہاں, جس فضا میں, جس ماحول میں ٹیلی ویژن کے کارکن, نیوز کے شعبے کے کارکن کام کرتے رہے ہیں, اس فضا نے, اس ماحول نے ان کو وہ ہمیشہ مواقع فراہم نہیں کیے, وہ انکریجمنٹ نہیں دی کہ خبروں کو واقعی خبروں کے طور پہ پیش کریں, سچ کو سچ کے طور پہ پیش کریں. لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت ہے. جس طرح سے اب یہ معاشرہ ہمارا پاکستان کا ارتقاء کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرہ بھی اور ٹیلی ویژن نیوز کا شعبہ بھی دنیا کو مایوس نہیں کرے گا. پاکستان ٹیلی ویژن اور ہمارے شعبہ خبر نے اپنے ناظرین کو مایوس نہیں کیا. ان کے وسائل کم اور مسائل زیادہ سہی, ان کی افرادی قوت ناکافی سہی, ان پر کام کا روز افزوں دباؤ سہی, وہ بہتر حالات کار, مراد اور سہولتوں سے محروم سہی, لیکن انہوں نے اپنے عمل سے, مقصد کے ساتھ اپنی وابستگی سے
अपनी पेशा वराना सलाहियतों से, अपनी तकनीकी महारत से, अपनी टीम स्पिरिट से और मेहनत के अनथक जज्बे से हर बड़े से बड़े चैलेंज का सामना किया है और अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाब और कामरान रहे हैं। उन तमाम कारकुनों की मेहनत और अज़मत को सलाम, जिन्होंने शोबे खबर की पेशावराना कारकर्दगी को आलमी मेयार पर लाने में अहम किरदार अदा किया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।